کے ساتھ بات نہیں کرتے. جو مخلص حکمران ہوتے ہیں اپنے عوام کو انگیج کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سنتے ہیں ان کی بات اور عوام کا اعتماد حاصل کرتے ہیں. ایسے رویے نہیں اپناتے کہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے حکمرانوں سے, حتی ریاست سے نا امید اور مایوس ہو جائیں. یہاں پہ دشمن فائدے اٹھاتا ہے, وہ دشمن پینیٹریٹ کرتا ہے, وہ گھس جاتا ہے. ایک گھر کے اندر بھی اگر والدین اپنے بچے سے محبت نہ کریں نا تو دوسروں کے قریب چلا جاتا ہے اور پھر وہ برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں. پاکستان کے عوام اس وطن کے بیٹے ہیں, مادر وطن کے فرزند ہیں, وہ پورے ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے. لہذا آپ نے ان مخصوص ان علاقوں کو جو مرجر والے علاقے ہیں اور کے پی کے اور بلوچستان کے علاقے بھی ہیں, آپ نے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر تباہ و برباد کیا. ان کے پورا جو سیٹ سسٹم سوشل سسٹم تھا وہ تباہ و برباد کر دیا. جب اپنے سوشل سسٹم جو موجود تھا صدیوں سے اس کو تباہ کر دیا, پھر آپ نے وہاں پر دہشت گردوں کے حوالے کر دیا اور تباہ بھی انہی کے ذریعے کیا. آج وہ لوگ امن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو, پیش رفت ہو. آپ نے وعدے کیے اس پورے ریجن کے ساتھ جن کو مرجر کیا کہ ہم آپ کو آپ کے حقوق دیں گے, یہاں علاقوں کو بہتر کریں گے, اوپر لے کے آئیں گے, لیکن آپ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. یعنی آپ کی زبان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. انسان جو جمع مرد ہوتے ہیں بات کہہ دیتے ہیں اس کو مر جاتے ہیں. پھر آپ کیسے حکمران ہیں؟ آپ کس طرح کے مقتدر لوگ ہیں کہ آپ کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو؟ تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں, ایسے جو کام کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کر ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے, تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں قوم نہ بن سکے, نیشن بلڈنگ نہ ہو, تاکہ سوسائٹی اپنی سوشل پاور اپنے حقوق کے لیے جو ضروری ہے اس کے لیے وہ کھو بیٹھے, کمزور معاشرہ ہو, ان کے گریبان نہ پکڑ سکے. وہ کہیں جی یہ چمن والوں کا مسئلہ ہے, یہ کرم والوں کا مسئلہ ہے, یہ باجوڑ والوں کا مسئلہ ہے, یہ فلاں کا مسئلہ ہے, یہ سرائکی کا مسئلہ ہے, یہ سندھی کا ہے, یہ پنجابی کا ہے, یہ فلاں علاقے کا ہے. نہیں, ہمیں ایک قوم بننے نہیں دے رہی ہے. ٹکڑوں جب وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور, اسلام آباد, یہ شہر لگتا ہے پاکستان میں نہیں ہوا ہے, کسی اور ملک میں آ گئے ہیں, یہاں اتنی ترقی اور پیش رفت, اور وہاں دیکھیں کہ صورت ہے. میرے خیال میں جو پاکستان کے وسائل ہیں ان کی مساوی عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے, ان کا عادلانہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وطن ترقی کرے اور آگے بڑھے اور پیش رفت ہو. میں جو کچھ بھی اسد قیصر صاحب نے کہا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں, اور بعض اور بھی باتیں جو مناسب ہے کہ جناب جگری صاحب کریں, خان صاحب کریں, تاکہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں, چونکہ وہ ان علاقوں کے ہیں. اور ان علاقوں میں ایک بات خالی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے علاقے میں گیس نکلی گجر خان کے علاقے میں, سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو ملی. گاؤں دیہاتوں میں جگہ جگہ گیس گئی ہے. ایک چیز جو گجر خان میں جہاں سے نکلی سب سے پہلے کس کو حق دیا گیا؟ وہاں کے لوگوں کو. تو باقی پاکستان میں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ایسے ہے؟ یہ ظلم ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک علاقے میں ایسے ہو رہا ہے, یہ اسپیشل لوگ ہیں, ایکسیپشنل نہیں ہے, نہیں سارے وطن کے بیٹے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کا حل خود جگری صاحب بتاتے ہیں. میں کیا حل بتاؤں؟ اندور سنگھ جو انہوں نے میرے ساتھیوں نے کہا, یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے, اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمارا ملک. علامہ صاحب نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے, 75 سال میں ہم پاکستانی نہیں بن سکے. اب 75 سال اور ہم کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار, کسی کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ سونر دا بیٹر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, اقتدار کون لے کون نہ لے یہ فیصلہ عوام کی جائز ووٹ سے ہو. یہی ایک راستہ ہے, واحد راستہ پاکستان کے چلانے کا اور بچانے کا. یہاں میرے بھائی نے بات کی تجارت کی. بہت پہلے میاں صاحب کی حکومت تھی, وسیم سجاد اور اپنا مشاہد حسین, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی اس بارے میں, بارڈرز کے بارے میں, ڈیورن لائن کے بارے میں. انہوں نے تحقیقات کی, آئے اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اسمگلنگ ہے, اسلحہ, پرفیوم, چرس, پتہ نہیں کیا, بس. باقی جو کچھ آپ لاتے ہیں جاتے ہیں یہ تجارت ہے. دکھ ہوتا ہے, میں بعض باتیں نہیں کرتا, مجھے دکھ ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے یہ پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے. ہمارے پشتون بلوچ ضلعوں میں
thousands of tons of opium کاشت ہوئی. تفصیل میں نہیں آپ تحقیق کریں. thousand tons of opium. ایک ٹیوب ویل سے 2 لاکھ روپے لیے گئے کہ بس بسم اللہ کریں, جو کچھ بونا ہے بولیں, یہ ان کا حصہ. اب یہ آگے میں نہیں جاتا. اور قبائلی علاقوں میں, غریب علاقوں میں ٹیکس کے, جو بغیر ٹیکس کی گاڑیاں آئی ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں. اس میں وہ بچے اسکول لے جاتے ہیں, کوئی گزارا کرتے ہیں, اپنے اس کو مان رہے, وہ اس پہ قبضہ ہو رہا ہے. یہ بربادی کا راستہ ہے. لوگ افغانستان واحد ملک ہے, یہ سب بھی جانتے ہیں, یہ بھی جہاں پاکستان کی تجارت کا ہاتھ اوپر ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر سالانہ آپ کی تجارت ہے. چھوڑ دیں, لوگ کیا کرتے ہیں وہاں؟ غریب لوگ آپ سے کچھ نہیں مانگتے, خود جا کے ایک بچہ جاتا ہے وہاں سے 2 کلو فلانا چیز لے جاتا ہے, یہاں سے کچھ لے آتا ہے, اپنے گھر 500-800 روپے لے آتا ہے. ان حالات میں ہماری اس کے لیے ہم سب قبائلی آئے ہیں, انہوں نے جرگہ بچا دیا. جرگہ ہے ان کا پریس کلب کے سامنے, مسعود وزیر ان کا جرگہ اسی لیے آئے ہیں. ان کے گھروں کو کبھی ایسے نہیں دیکھا. یعنی انٹرلیس پرسن 4%, 5% فار ایگزامپل مسعود لوگوں کے لوگ ٹیررسٹ تھے. بیت اللہ مسعود فلانا مسعود. آپ نے تمام مسعود صاحب سے کہا کہ اپنا علاقہ خالی کر دو, گیٹ آؤٹ. کس لیے خالی کر دیں؟ ہم وہاں چھوڑ ڈھونڈیں گے. تم کیسے ڈھونڈوں گے؟ میں علاقے کا مالک ہوں, میں بتاؤں گا کہ فلانا چھوڑ. آپ نے ان کو یا سوات جیسے غریب شریف لوگوں کو آپ نے جون کے مہینے میں بگا دیا, یا پشاور میں 6 مہینے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے افواج اور عوام کی لڑائیاں ہیں. یہ کیپٹن غریب مارا گیا, یہ میجر مارا گیا, اتنے سپاہی مارے گئے, اور اتنے عام لوگ. اس کا علاج یہی ہے جس میں مولانا صاحب نے کہا, قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کریں, یہ آپ کو تقوی کے قریب لے جائے گا. عدل یہی ہے. جیسے انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں اب جن علاقوں میں بڑے بڑے اچھے وہ نکلے, سونا نکلا ہے, پتہ نہیں کیا ایسے دھات جو سونے سے قیمتی ہیں, معدنیات, ان پہ جا کے بس لوگ قابض ہو جاتے ہیں. بابا علاقے کو اس میں شامل کر دو, 20% دے دو, 30% دے دو, وہ خود دفاع کریں گی. پھر تمہارا بھی دفاع کریں گے, علاقے کا بھی دفاع کریں گے, صبح شام کا گزارا بھی کریں گے. آپ جب اس طرح جاتے ہیں جیسے کلونیل فورس جاتی ہے, بابا یہ مفتوح علاقہ تو نہیں ہے. قبائلی علاقہ باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک 1970 تک آپ کا بغیر اس کے آپ کا سپاہی تھا, بغیر اس کے پاکستان کا دفاع کر رہا تھا. افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے بہترین تعلقات ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی. ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ سے ہٹے